رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آندھی چلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے کہ اللہ اس آندھی کے اندر، اس ہوا کے اندر جو تو نے خیر رکھی ہے اللہ میں اس کا طلبگار ہوں. اور جب یہ ہوا رک جاتی، بارش شروع ہو جاتی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ یہ جو بارش اب آنی ہے تو اس بارش کو رحمت والی، نفع والی بارش دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلیٰ کلمات اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کے لیے. وہ اللہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا ہے. انگن درود و سلام امام الہدیٰ سید ولد آدم محسن انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کی بات. آج کے ہمارا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے موجودہ پاکستان کے اندر جاری سیلاب ایک بہت بڑی آفت ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا سد باب کیا ہے. انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمیں کون سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو آئندہ بھی ہم اس قسم کے نقصانات اٹھاتے رہیں گے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک تو قرآن مجید سے رہنمائی لینی پڑے گی، اور پھر موجودہ جو پاکستان کے موسمی حالات ہیں اور جو دنیا کے موسمی حالات ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور جب تک یہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں یا جو اس کے وجوہات ہیں ان کو نہ روکا جائے تو صرف دعائیں کرنے سے یہ محض عذاب نہیں ٹلا کرتے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید کو سمجھنا ہوگا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، فرمایا تمہارے لیے سبا شہر کے رہنے والوں کو ان کو دیکھنا ہوگا. فرمایا ان کی شہروں کی زندگی تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. جنتان عن یمین و شمال، دو باغ ان کے دائیں، دو باغ ان کے بائیں طرف. کلوا من رزق ربکم، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ کھاؤ پیو اپنے رب کے رزق سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، بڑی پاکیزہ بستی ہے اور اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، وہ تمہارا رب ہے، اس کی عنایتیں ہیں، اس کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کرتے رہو. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، لیکن ان لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا. وہ جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی تھیں اس سے منہ موڑ لیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان کے اوپر ایک تیز قسم کا سیلاب بھیجا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور ہم نے تبدیل کر کے رکھ دیا سارا نقشہ ہی. جو ان کو پہلے دو باغ دیے تھے وہ بھی ہم نے دیے تھے، وہ دونوں چھین لیے، اس کے جگہ پہ دو باغ اور دے دیے.
وہ باقی چیز کے تھے ذوات اکل خمط و اصل و شیء من صدر قلیل، کانٹے دار جھاڑیاں اور بیری کے چند درخت، وہ ہم نے چھوڑ دیے ان کے لیے، وہ ہم نے ان کو دیے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، فرمایا ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو ناشکری کرتے ہیں۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور فرمایا کہ ناشکری کرنے والوں کو اس کے سوا ہم کیا دے سکتے ہیں۔ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، قحط سالی ہو، یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس کائنات میں سب سے پہلے جو عذاب آیا تھا اس زمین کے اوپر، وہ پانی کا عذاب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو عذاب دیا گیا انسانوں کو، وہ پانی کا عذاب دیا گیا تھا۔ سیلاب آیا تھا قوم نوح کے اوپر، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو اس پانی نے ڈبو دیا۔ جو اس وقت وجوہات تھیں، آج بھی وہی وجوہات موجود ہیں کہ وہ قوم اللہ رب العالمین کے ساتھ اعلانیہ شرک کرتی تھی، آج بھی قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلانیہ شرک کرتی ہے۔ وہ قوم اللہ رب العالمین کی اعلانیہ بغاوت کرتی تھی، آج بھی قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلانیہ بغاوت کرتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آندھی چلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے کہ اللہ اس آندھی کے اندر، اس ہوا کے اندر جو تو نے خیر رکھی ہے، اللہ میں اس کا طلبگار ہوں، اور اس آندھی یا طوفان کے اندر اللہ جو تو نے شر رکھا ہے، اللہ مجھے اس شر سے بچا لے، ہم سب کو اس شر سے بچا لے، ہم سب کو اس فتنے سے بچا لے۔ اور جب آندھی رک جاتی، بارش شروع ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان ہوتا۔ آندھی چلتی رہتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا اسی آندھی اور اسی طوفان نے تو ایک پوری قوم کو تباہ کیا تھا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، عاد کی قوم کے اوپر یہ ہوا ہی چلائی گئی تھی، اور وہ 7 دن 7 لیال، 7 راتیں و8 ایام، 8 دن مسلسل وہ چلتی رہی، اور اس نے تہس نہس کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا بھیجی ہے، اس ہوا نے ان کو ختم کر دیا۔ اور جب یہ ہوا رک جاتی، بارش شروع ہو جاتی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ یہ جو بارش اب آنی ہے تو اس بارش کو رحمت والی، نفع والی بارش دے۔ آج ہم نے تو ایک تو دعائیں کرنے چھوڑ دی ہیں، دعائیں کرتے بھی ہیں تو وہ رحمت کی دعائیں یا وہ نفع بخش دعائیں وہ نہیں کرتے۔ یا اللہ بارش دے یہ کہنا کافی نہیں ہے، یا اللہ بارش دے، یہ بارش ہی اللہ کی رحمت بھی ہے، بسا اوقات یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بن جاتی ہے۔ اللہ کا عذاب کب بن جاتی ہے؟ جب یہ بارش ایک لمٹ سے زیادہ ہو، یا ایسے موسم میں ہو جب بارشیں نہیں چاہیے، یا ایسے وقت میں جس وقت پہ نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو رحمت کی بارش کیا ہے؟ صحابہ کرام آگے سے جواب کیا دیا کرتے؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کی بارش یہ ہے کہ تم رات کو سو جاؤ، اللہ تعالیٰ حتی المقدار جتنی تمہیں چاہیے رحمت کی بارش بھیجیں، صبح تم اٹھو موسم صاف ستھرا ہو، تمہارا کوئی نقصان نہ ہو، تم دن کو اللہ تعالیٰ کیا فضل بھی تلاش کرو، رزق بھی تلاش کرو۔ فرمایا یہ ہے رحمت کی بارش۔ بسا اوقات فصلیں بالکل تیار ہوتی ہیں، بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ گندم کی فصل عمومی طور پہ جب تیار ہوتی ہے اس وقت، جب اس کے اندر دانہ بالکل تیار ہوتا ہے اس وقت بارشیں ہوتی ہیں، یا یالہ باری ہوتی ہے، برف پڑتی ہے، فصلیں بالکل تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت سخت وارننگ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، جب کوئی قوم زکوٰۃ کو جزیہ یا ٹیکس سمجھتی ہے، اس کو ایک جرمانہ سمجھتی ہے کہ یہ تو ایک جرمانہ ہے جی، خام خواہ ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے، نہیں دیتے، جب اس کو ادا نہیں کرتے، فرمایا اللہ رب العالمین ان سے رحمت کی بارشیں روک لیتے ہیں۔ پھر وہ بارش نہیں رہتی، وہ آتی ہے لیکن وہ بارش نہیں۔
اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، لیکن بارش کی وجہ سے جو پیداوار ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ آج وہ دیکھ لیں وہی چیز ہے، لاکھوں ٹن پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ سیدھا آپ کے جا رہا ہے اس میں سمندر میں چلا جاتا ہے، یا ویسے نالوں میں چلا جاتا ہے، دریاؤں میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا، یہ قوم سبا ان کا ایک شہر تھا معارب، بڑا زرخیز شہر تھا اور بہت بڑا ڈیم انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور اسی سے انہوں نے نہریں نکال کے علاقے کو سیراب کرتے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ 2 باغ ان کو دائیں طرف، 2 باغ بائیں طرف، درمیان میں خوبصورت راستہ، اور پھر خوبصورت آگے دیہات گاؤں، اور یہاں سے نہریں نکال کے پھر یہ سیراب کرتے۔ اور اتنا فروٹس ہوتا ہے ان کے علاقے میں، اتنا فروٹس ہوتا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سر پہ ٹوکرا رکھ کے درختوں کے نیچے سے گزر جاتا وہ ٹوکرا اس کا بھر جاتا۔ اللہ رب العالمین نے اتنا ان کو دے رکھا تھا۔ اور جو ان کے علاقے کے جو بڑے معززین تھے، بزرگ تھے، انہوں نے یہ روایت رکھی ہوئی تھی بھئی کہیں سے کوئی بندہ جس کو بھوک لگی ہے آ جائے ہمارے باغ میں، جتنا دل کرتا ہے کھا لے، کوئی اس سے کسی قسم کی قیمت نہیں لی جائے گی۔ تو جب تک یہ نظام تھا غرباء اور مساکین کا خیال رکھا جاتا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جاتا، اللہ رب العالمین دیتے رہے۔ یہ تو ایک انویسٹمنٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، بندہ حلالی ہو، خاندانی ہو، نسلی ہو، آپ اس کو 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ آپ اس کو دیں، انہوں نے کہا یار یہ میرے پاس پیسہ ہے، میرا کسی کاروبار میں لگا دے۔ اگر تو وہ بندہ خاندانی ہوگا، عزت والا ہوگا، خیال کرے گا تو وہ آپ کو اچھی طرح ریٹرن دے گا۔ تو سبحان اللہ وللہ المثل الاعلی، اللہ تعالیٰ کے لیے تو مثالیں بڑی اونچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہیں زیادہ عزت والے، اللہ تعالیٰ تو کہیں زیادہ قدردان ہے اپنے بندوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو اپنے بندوں کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ جب کی جائے تو اللہ رب العالمین تو گنتی 700 سے شروع کرتے ہیں، 700 گنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا زیادہ ریٹرن دیتے ہیں۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کرتے رہے، دیتے رہے، اللہ بھی فرماتے ہیں ہم ان کو دیتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ فارضوا فارسلنا علیہم سیل العرم، فرمایا ان لوگوں نے اس سے اعراض کیا، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت پہ اتر آئے، ناشکری پہ اتر آئے۔ فرمایا وہی جو ڈیم ان کا بنا ہوا تھا سیل العرم، عارم عین کے ساتھ عین را میم، یعنی مضبوط بند تھا، اتنا بارش اتنی زیادہ آئی کہ وہ ڈیم بھی ٹوٹ گیا۔ جب وہ ڈیم ٹوٹا تو پھر اس کے سلسلے میں جو تباہی پھرنی تھی پھر وہ پھری، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے۔ فرمایا وہ باغ ختم ہو گئے، جب پانی ختم ہوا تو پیچھے کیا رہ گئے؟ جھاڑیاں اور بیری کے درخت چند رہ گئے، بس یہی کچھ رہ گیا، کانٹے دار درخت رہ گئے، لو مزہ ان سب پھر اب۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا شروع سے قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبدیل، فرمایا اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی سنت کو آپ نہیں بدل سکتے، یہ نہیں بدلے گی۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ نہیں بدلتا، کہ جس قوم نے بھی بغاوت کی، جس قوم نے بھی نافرمانی کی، سرکشی کی، وہ قوم کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین کا عذاب اس پہ آیا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا خشکی کے اوپر یا سمندروں کے اندر جتنے بھی قسم کا فساد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، بر ہو بحر ہو، خشکی ہو سمندر ہو، دریا ہو پہاڑ ہو، فرمایا جتنا بھی یہ فساد بپا ہوتا ہے بما کسبت ایدی الناس، انسانوں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ فساد بپا ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو کیوں سزا دیتے ہیں؟ کہ تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں۔ پارہ نمبر 21 اٹھائیے، سورہ سجدہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، کیوں؟ تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ بارشیں روک لے گا، اور فرمایا اگر یہ چوپائے نہ ہوں تو ایک قطرہ پانی کا زمین کے اوپر نہ، ایک قطرہ بھی۔
اب دیکھ لیں کہیں پہ خشک سالی ہے، کہیں پہ سیلاب ہے، یعنی کام تو متوسط ہونا چاہیے نا، بیلنس ہونا چاہیے، وہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظام قدرت خراب ہو گیا ہے، انسان نے اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو چیلنج کر رکھا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں مداخلت کرے گا تو اللہ رب العالمین کا نظام، پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی انسان کے اوپر برسے گی۔ یعنی جب قانون کو توڑیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا، تو اللہ کے قانون کو جب آپ توڑیں گے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف بغاوت کریں گے تو رب العالمین تو نہیں معاف کرنے والے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اجتماعی طور پر، کچھ ہوتی ہیں انفرادی۔ ایک انفرادی ایک بندے کا مسئلہ ہے، چلے اس نے غلطی کر لی، اللہ رب العالمین اس کو پردہ بھی ڈال دیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں اجتماعی معاملات کے اندر جب مداخلت کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنی نظام تو چلانا ہے، اللہ رب العالمین کا قانون تو پھر حرکت میں آئے گا۔ اور سورہ طلاق اٹھائیے، پارہ نمبر 28 سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، فرمایا کتنی ہی ایسی بستیاں، کتنی ہی، بہت زیادہ، میں یہ نہیں ایک دو چار نہیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، وَرُسُلِهِ، اور انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کا محاسبہ کیا سخت قسم کا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو سخت قسم کا عذاب بھی دیا۔ اور ایک تو چیز یہ ہے، آج دیکھ لیں پاکستان میں کیا اسلامی شریعت کا مذاق نہیں اڑایا، سرعام اڑایا جاتا ہے، اسلامی شاعر کا مذاق سرعام اڑایا جاتا ہے۔ پاکستان میں جوئے کے، شراب کے اڈے سرعام کھلے ہوئے، سرپرستی، حکومتی سرپرستی میں کھل رہے ہیں، بے حیائی، فحاشی کے اڈے حکومتی سرپرستی میں چل رہے ہیں، ٹرانسجنڈر جیسے قانون بنائے گئے ہیں کہ مرد کو مرد کے ساتھ، استغفر اللہ العظیم، مرد کو مرد کے ساتھ شادی کرنے کا قانونی اختیار دے رکھا ہے آپ کی حکومتوں نے۔ اور یہی ایک وہ جرم تھا جس جرم کی وجہ سے قوم لوط کے اوپر پتھر برسے تھے، پوری بستی کو اٹھا کے پلٹ دیا گیا تھا اور آسمانوں سے ان کے اوپر پتھر برسے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں جنہوں نے آپ کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ میری قوم کو یک بار ہلاک نہ کرنا۔ آپ کی حکومتیں جو ہیں وہ ٹرانسجنڈر جیسے گندے قانون اور حدود آرڈیننس کو ختم کر کے انہوں نے اس کی جگہ پہ انہوں نے حقوق نسواں کا گندا قانون منظور کروایا ہے کہ کوئی بھی عورت، کوئی بھی اٹھے اور گھر سے نکلے، گھر اور چادر اور چار دیواری، خاندان کی عزت کو تعطار کرتے ہوئے عدالت میں جائے اور جا کے کہے جی میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، عدالتیں تحفظ دے رہی ہیں، جس کے ساتھ اس کا دل کرتا ہے جا کے کر لے۔ عدالتوں میں انصاف آپ کے ہاں نہیں ملتا، قاتل قتل کر کے چلا جائے، جا کے وکیل صاحب کو، جج صاحب کو اعلانیہ بتاتا ہے سر جی قتل کر کے آیا ہوں، ایس ایچ او کو بتاتا ہے، پولیس انسپیکٹر کو، ڈی ایس پی کو بتاتا ہے سر جی قتل کر کے آیا ہوں بچا لیں، وہ بچاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو نے قتل کیا، کون سا خیر ہے، اگر 25 کروڑ آبادی میں سے ایک بندہ مر گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ آپ کا عدالتی نظام ہے، یہ آپ کے پولیس اور سیکورٹی ادارے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ کا عذاب کیوں آ گیا؟ یہاں پہ آپ نے پاکستان کے اندر بنا تو تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ، نہ لا الہ اللہ کی حکمرانی رکھی نہ محمد رسول اللہ کی رکھی۔ جگہ جگہ بھی آپ کو شرک کے اڈے نظر آئیں گے جو سرکاری سرپرستی میں چل رہے ہیں، حکومتی سرپرستی میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ہونی تھی وہ بھی نہیں آپ نے رکھی۔ اس کی جگہ پہ آپ انگریز کو لے آئے، انگریز کا قانون ابھی تک آپ کی عدالتوں میں چل رہا ہے۔ بے حیائی عام ہے، عورتوں کو مارکیٹ میں آپ لوگ لے کے آئے ہیں، ہماری حکومتیں لے کے آئی ہیں۔ مردوں کی سیفٹی ریزر کا بھی اشتہار دینا ہوتا ہے، لڑکی اس کا اشتہار دے رہی ہے۔ اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہے؟ تو یہ شرمناک باتیں ہیں، یہ وہ قانون ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے قانون کو ہم نے توڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب مختلف صورتوں میں ہمارے اوپر برس رہے ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह ताला की एक हद नाफिज करते हो, फरमाया फिर बारिश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह ताला की इतनी रहमतें नाजिल हो जाती हैं। आज पाकिस्तान में कौन सी हद नाफिज है? कोई हद नाफिज नहीं है। आप यहाँ पे वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, सदर के ख़िलाफ़ बात करें, आपको उठा लिया जाता है। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, सरेआम अल्लाह और उसके रसूल को गालियाँ दी जा रही हैं। इस मुल्क में अज़वाज मुताहरात को सरेआम गालियाँ दी जा रही हैं गंदी ज़बानों से, कोई कानून हरकत में नहीं आता। दूसरी चीज़ एक तो ये है, एक दूसरे मामलात हैं जो इंतज़ामी मामलात हैं जिसकी वजह से ये सैलाब आते हैं, और जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे ये सैलाब फिर आते रहेंगे। अल्लाह ताला ने जब से ज़मीन बनाई है, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के ऊपर इंसानों के चलने के भी शुरू दिन से रास्ते बना दिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी के रास्ते भी बना दिए, दरियाओं के रास्ते बना दिए अल्लाह ताला ने, नदी नालों के अल्लाह ताला ने रास्ते बना दिए कि इस जगह से पानी गुजरेगा। तो जब से इंसान ने नदी नालों के ऊपर और दरियाओं के ऊपर अपनी आबादियाँ बनानी शुरू की हैं, इंसान ये समझता है कि चले ज़रा नदी नाले के पास आबादी बनाऊंगा, घर बनाऊंगा। नुकसान तो है लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं। थोड़ा से फ़ायदे में लालच में आके अब देख लें, ये अभी मेरे पिछले महीने जाने का इत्तेफाक हुआ। पहले हम ये इधर चकसजाद में रहे, रावल डैम का जहाँ भी ये सिपल वे जैसे रावल डैम का पानी खराज है, उसके साथ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्कुल उसके सामने बनी हुई, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई। अब उसमें जो लोग रहेंगे, इंसान रहेंगे, अब वक्ती तौर पे तो हुकूमती अफसरान ने पैसा लेके उनको नक्शा जारी कर दिया, इजाज़त दे दी। हुकूमत की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हुकूमतें खुद करवा दी हैं, अफसर खुद पैसे लेके बिक जाते हैं। जब ये सैलाब ज़्यादा चढ़ा, अब अगर नुकसान हुआ तो ज़िम्मेदार कौन होगा? तो पानी अपना रास्ता नहीं बदलता। नदी नाले जो अल्लाह ताला ने रखे हैं, हाँ ठीक है, इनसे फ़ायदा उठाएं, लेकिन आबादी थोड़ी सी इनसे दूर करके रखें। बिल्कुल इनके ऊपर, सर के ऊपर आप बनाएंगे, इसके साथ करके बनाएंगे, या इनके रास्तों को आप रोक कर इसके ऊपर आप आबादियाँ बनाएंगे, सोसाइटियाँ बनाएंगे, तो फिर ये काम होगा। दूसरी चीज़ ये है कि दरख्तों को काटना आज पसंदीदा मशगला है। दरख्त लगाने चाहिए, ठीक है, ज़रूरत है इंसान की दरख्त काटें, लेकिन लगाने भी तो साथ हमने है ना, किसने लगाने हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे नमाज की तरगीब दी है, जहाँ पे तस्बीह चलाने की तरगीब दी है, जहाँ पे हज ज़कात की, वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी है, फरमाया दरख्त शजरकारी करो, शजरकारी करो, शजरकारी करो। फरमाया तुम एक दरख्त लगाते, उस दरख्त से इंसान फ़ायदा उठाए, परिंदे फ़ायदा उठाए, जानवर फ़ायदा उठाए, फरमाया वो तुम्हारे लिए सदका जारिया है। शजरकारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से दरख्त लगाए हैं। अरब में खजूर का दरख्त आम लगता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाया करते थे। आज हमने दरख्त लगाने छोड़ दिए हैं। दिल से बताएं कितने बंदे हैं जिन्होंने इस साल दरख्त लगाए हैं? कई तो ऐसे होंगे ज़िंदगी में कभी दरख्त नहीं लगाया, और काटे कितने बेशुमार काटे होंगे। ज़रा सा देखते हैं रास्ते में रुकावट, दरख्त काट के फेंक दो जी, बढ़िया से 10 मिनट में काट के, जदीद आपके पास मशीनरी है, काट के फेंक देते हैं। तो दरख्तों की वजह से ये ज़मीन महफूज रहती है, पहाड़ ये महफूज रहते हैं। जब दरख्त ज़्यादा आप काट लेते हैं तो इसकी वजह से गर्मी, हीट बढ़ती है। जब हीट बढ़ती है तो यही आपके क्लाउड बर्स्ट का सबब बनती है। आलमी माहौलियाती इदारा जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी दर्जा हरारत बढ़ रहा है हर साल। और उसकी एक वजह यह भी है कि दरख्त ज़्यादा काटे जा रहे हैं। फितरत के साथ ये जंग है, दरख्त ज़्यादा काटे जा रहे हैं, फिर पहाड़ अपनी जगह पे वो मजबूती नहीं रहती। जब बारिश ज़्यादा बरसती है तो ये सीधा पत्थर, और ये फिर अल्लाह ताला के अज़ाब की शक्ल में, फिर आप दुआएं भी करें तो फिर ये दुआएं भी यहाँ पे कारगर नहीं होती। और दूसरी बात, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये जो आपके शहरों में इंसान आबादी, तो ठीक है इंसान की आबादी अल्लाह ताला की तरफ से बढ़ रही है, इंसान इस पर तो नहीं ख्याल कर सकता, लेकिन ये कि उसके साथ साथ हमने बहुत ज़्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्तलिफ जो कंपनियाँ, ख़ासकर आयल की कंपनियाँ हैं, और फिर बारूद जो बहुत ज़्यादा बरसाया जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा ये जो बड़े ममालिक हैं, जो दहशतगर्द ममालिक हैं,
جن میں سر فہرست امریکہ اور برطانیہ اور یہ اسرائیل، یہ بڑے بڑے ممالک ہیں جو دنیا میں اس وقت دہشت گردی لاکھوں ٹن بارود برسا رہے ہیں، جس وقت دل کرتا ہے بس برسا دیتے، کسی کے اوپر بھی حملہ کر دیتے۔ یہ اس کی وجہ سے بھی زیادہ ہیٹ بڑھ رہی ہے زمین کی، اور یہ اس قدر بڑھ رہی ہے کہ اس وقت جو عالمی ماحولیاتی ادارے ہیں، جو سائنسدان ہیں، وہ اس خطرے میں ہیں کہ یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو آنے والے کچھ عرصے کے بعد شاید انسان کا اس زمین پہ رہنا ناممکن ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں بعض جگہ پہ اتنا زیادہ گرمی بڑھتی ہے کہ دن کو بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں، مزدور طبقہ بے ہوش ہو رہا ہے، یہ خاص کر آپ کے سندھ میں یا شہر میں۔ اور اس وقت لاہور جس کو آپ جدید ترقی یافتہ شہر کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ ہوا گندی اس شہر کے اندر ہے، اور یہ راولپنڈی بھی ان شہروں میں ہے کہ جس کا موسم سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے۔ تو یہ جو وجوہات ہیں، ایک تو مذہبی وجوہات ہیں، ایک یہ جو سائنسی وجوہات ہیں کہ شہروں میں صفائی کا خاص کر اہتمام کریں، درخت جو ہیں وہ اپنی سوسائٹیوں میں لگائیں۔ اپنے گھر کے باہر آپ اپنے گھر میں ایک اے سی لگاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ایک گھر کے باہر درخت لگا دیں، وہ آپ کو بھی فائدہ دے گا، آپ کے معاشرے میں جو پرندے ہیں ان کو بھی فائدہ دے گا، ہوا صاف ستھری دے گا، آپ کے پھیپھڑے بھی صاف رہیں گے، صدقہ جاریہ بھی آپ کے لیے ہے۔ کوئی چلتا ہوا بندہ اس کے نیچے بیٹھ جائے گا، کوئی جانور اس کے نیچے بیٹھ جائے گا، وہ بھی ثواب آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ اور پھر بارشیں بھی ٹائم پہ ہوں گی، پھر یہ سیلاب نہیں آئیں گے۔ جب یہ زیادہ ہیٹ بڑھتی ہے تو یہ جب جا کے بادلوں سے ٹکراتی ہے، بادل پھر برسٹ ہوتے ہیں، اور اس کی صورت میں جب بادل برسٹ ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہی کچھ ہوتا ہے جو ابھی بنیر کے اندر ہوا ہے۔ اور دوسرا اس واقعے کے اندر عبرت ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، ہر وقت ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یعنی ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک بندے کی ہسٹری کے 1.5 کروڑ کا مال تھا دکان میں، رات کو اس نے حساب کیا 20 لاکھ کے قریب نقدی بھی اس کی تھی، صبح اٹھا سب کچھ ختم، بالکل آنن فانن سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین کے فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اس کو کوئی پھر روک نہیں سکتا۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے میں، ایسی چیزوں میں، معاملات میں اگر کہیں پہ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو اجتماعی طور پر ایسے لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ سینکڑوں نوجوان اس گاؤں کے، بنیر کا جس گاؤں میں یہ ہوا ہے، سینکڑوں نوجوان ختم ہو گئے پانی کی نیند۔ عورتوں کو سب سے زیادہ اس چیز کی فکر ہے بھی کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے ننگے جسم، بغیر کپڑے کے جسم کہیں کوئی غیر مرد نہ دیکھ لے، وہ عورتیں جن کو آسمان نے بھی نہیں دیکھا۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہے کہ ان کا کفن ان کے لیے بھیجیں، ان کے لیے آپ بسترے بھیجیں، ان کے لیے آپ کھانے کی چیزیں بھیجیں۔ تو ایسے لوگوں کے ایسے موقع پر مدد کرنا یہ اسلام کا فریضہ ہے اور ہماری ایک ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری ہے۔ تو میں کسی کی نیت کے اوپر شک تو نہیں کرتا، لیکن عمومی طور پہ ایسے جب معاملات ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انفرادی طور پہ بھی ایسے کرتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اجتماعی طور پر یہ معاملات ہینڈل کیے جائیں اور ایسی تنظیموں کے ساتھ مدد کی جائے کہ جو تنظیمیں ایک اپنا اچھا نام رکھتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و اکرام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سعادت دی ہے۔ میں نے اس دن بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ہماری یہ مسجد الحمدللہ ہر لحاظ سے مثالی مسجد ہے کہ دینی مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ تعاون ہو، آپ لوگ پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح میڈیکل کیمپ بھی آپ لوگوں نے لگایا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی اس میں تعاون شامل تھا۔ اسی طرح ہمارا جب یہ روڈ کا معاملہ بنا باہر تو آپ لوگوں نے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پھر جہاں پہ ہم ٹھیک ہے مسجد کو آباد کرتے ہیں وہاں پہ یہ سوسائٹی بھی ہماری ہے، ہم نے اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ صفائی بھی آپ کی اس کو مثالی ہے ماشاءاللہ، کافی حد تک آپ ماشاءاللہ کئیوں سے بہتر ہیں۔ تو جو لوگ اس معاملے میں آگے بڑھ کر یہ خدمت خلق کر رہے ہیں، یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ اسی طرح پچھلے دنوں میں ایک بندہ مسلم ہوا، اس کے بھی مسائل تھے، اس کے لیے بھی اپیل کی، آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے۔ تو یہ خدمت خلق کی آپ لوگ ایک بہترین مثال قائم کرتے ہیں، اور اس میں ہماری سرپرستی کر رہے ہیں محترم جناب قاضی شوکت محمود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ تو ہر معاملے میں ہماری سرپرستی کرتے ہیں، اور ان کے صاحبزادگان بھی وہ بھی ہماری سرپرستی کرتے ہیں۔ تو ابھی یہ کہ جماعت اسلامی سب سے پہلے جو ہے وہ خدمت خلق فاؤنڈیشن وہاں پہ پہنچی ہے بنیر میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے، کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ حافظ نعیم صاحب اکیلے وہاں پہ نہیں پہنچے، بلکہ 10 ٹرک سامان لے کر فوراً پہنچے سب سے پہلے،
ٹھیک ہے، اور خود آپ کے پرائم منسٹر نے حافظ نعیم صاحب کو کال کی ہے، اور جو کے پی کے منسٹر ہیں، چیف منسٹر، انہوں نے بھی وہاں پہ کیمپ پہ جا کے انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، کچھ بھی چاہیے، ہمارے پاس کارکنان نہیں ہیں تو یہ ہم سے مدد لے رہے ہیں، مالی جو بھی چاہیے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ فوج ہماری پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے فوجی جوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فوج کو گالی دینا تو آسان ہے، لیکن وہاں پہ جو کام کرنا یہ بڑا ذرا مشکل ہے۔ ہماری فوج کے جوان وہاں پہ پہنچے ہیں، مدد کر رہے ہیں، تو جو لوگ مدد کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم باقی بھی دنوں کے اندر ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تو جماعت اسلامی کی طرف سے، الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے جماعت بعد جمعہ کے بعد انشاءاللہ احباب بار کھڑے ہوں گے۔ ہمارے شاہ جی ہیں، یہ ناظم ہیں یو سی کے جماعت اسلامی کے، ٹھیک ہے۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے کہ ایک نام ہے، ایک قابل اعتماد نام ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے جمعے بھی آپ لوگوں نے تعاون کیا تھا غزہ کے لیے، 20,000 روپے ہوا تھا، اور یہ یہاں پہ بزرگ گواہ ہیں، ان کی موجودگی میں انہوں نے خود ہی پیسے گنے اور یہ خود ہی الخدمت فاؤنڈیشن کے دفتر میں جمع کرا کے آئے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا 1-1 روپیہ امانت ہے اور یہ وہاں پہ پہنچتا ہے، اور اس کی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کی دیکھیے تو آپ کو نظر آتی ہے واقعی خرچ کر رہے ہیں۔ تو آپ اس معاملے میں جو بھی بندہ تعاون کرنا چاہتا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ کرے، جمعے کے بعد بھائی موجود ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے معاملات سے جو سیلاب دن بدن آتے ہیں، تو ہمیں وہ مجموعی طور پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، جو بھی اسباب ہیں ہم نے وہ ترک کرنے ہیں، جو گناہ ہیں ان کو ختم کر دیں، ان کو ترک کر دیں، مسجدوں کی طرف پلٹ آئیں، اپنے دین کی طرف پلٹ آئیں، ٹھیک ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب سیلاب آیا تو ہمارا مسجد کی طرف رجحان زیادہ ہونا چاہیے تھا، نماز کی طرف رجحان زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ صبح سویرے ابھی 5 بجے فجر کی جماعت ہوتی ہے، 5 بجتے ہیں تو اس ٹائم بالکل اچھا خاصا باہر روشنی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری مسجد کی حاضری صبح بہت کم ہوتی ہے، افسوسناک ہے، 2 یا 3 2.5 صفحے بس بنتے ہیں۔ تو صبح کوشش کریں نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، روئیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، گڑ گڑائیں، جو اپنی غلطیاں ہیں اجتماعی طور پر ان غلطیوں سے توبہ کریں، ٹھیک ہے۔ انفرادی طور پر اگر کسی کے اندر غلطی ہے وہ ختم کرے، اجتماعی طور پر کچھ کام حکومتوں کے کرنے کے ہیں کہ شجر کاری کو زیادہ کیا جائے، انصاف کو عام کیا جائے، عوام تک رسائی دی جائے، عوام کو انصاف تک رسائی دی جائے تاکہ عوام کے لیے انصاف سستا ہو۔ لیکن ہم انفرادی طور پہ جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر بھی ہم توبہ کریں، ٹھیک ہے۔ کہیں پہ ہمارے سے کچھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ہم اس سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے، ہماری اللہ